الله صدق الله مولانا العظيم۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 86 تک کا ترجمہ عرض کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد کا نصف واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ان کی قوم نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے لیے ایک ایسا دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے 40 دن کے بعد کوہ طور پہ بلا کر حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی۔ جب وہ تورات لے کر آئے، ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا ہم کیسے آپ کا یقین کر لیں کہ یہ کتاب رب نے دی ہے، ہم تو نہیں مانتے، اس میں تو شک ہے، پتہ نہیں اللہ نے دی ہے یا نہیں۔ ہم تب مانیں گے جب ہم خود جا کر اللہ کا کلام سنیں، تب ہمیں یقین ہوگا واقعی اللہ کا کلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرا کلام سنیں اور تیری آواز سن کر ہم موسیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، فرمایا لے آؤ ان میں سے بڑے بڑے سردار اور نقباء لے آؤ، جو قبیلوں کے بڑے لوگ ہیں انہیں لاؤ اور اپنے ساتھ لے کر آؤ، میں انہیں اپنا کلام سنا دیتا ہوں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جب وہاں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام سن بھی لیا، اس کے بعد انہوں نے نیا مطالبہ کر دیا۔ وہ 70 نقباء اور سردار جو ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہمیں کیا پتا غیب سے آواز کس کی آ رہی ہے، یہ رب کی آواز ہے کسی اور کی آواز ہے، لن نؤمن لک، ہم تیرا یقین نہیں کریں حتی نر اللہ جہرۃ، ہم تیرا یقین اور ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے، اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی یہ رب کا کلام۔ یہ ایسا مطالبہ تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں وہیں ایک آسمانی بجلی اور کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے پریشانی ہے کہ وہ 70 بڑے نقباء اور سردار لے کر آئے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام سنیں گے اور جا کر قوم کو بتائیں گے، اب اگر یہ مرے ہی رہے تو میرے ذمہ پڑ جائیں گے اور لوگ کہیں گے موسیٰ نے مارا، موسیٰ کے رب نے مارا، یا اللہ یہ پریشانی میری حل کر۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان کی وہ دعا بھی قبول کی اور تمہیں دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اللہ نے دوبارہ اشارہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ان کی میعاد پر انہیں لے جانے لگے طور پر، تو حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی کے شوق میں اتنے مگن ہو گئے کہ آپ نے لوگوں کو پیچھے چھوڑا اور جلدی پہنچ گئے۔ جب خود آگے آگے چلے گئے اور قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑا، اللہ نے انکار فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے آگے نکل کر جلدی کیوں کی ہے؟ ان کے ساتھ آتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ الگ جلدی آ گئے ہیں اور لوگ پیچھے ہیں۔ فرمایا هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اے میرے پروردگار وہ کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے، میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور باقی آپ کا سوال کہ میں نے جلدی کیوں کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر رب سے ملنا ہو تو جلدی دوڑ کے جاتے ہیں لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔
اور میں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے اس لیے آیا ہوں اور جلدی اس لیے کی ہے تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قوما، پھر اللہ نے فرمایا آپ تو ادھر آ گئے ہیں، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ اضلهم السامری، یہ کل اشارہ کیا تھا، انہیں ایک منافق سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ غصے غصے اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور غصہ بھی ایسا کہ افسوس سے بھرے ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ابھی تک اللہ کی نافرمانی اور شرک سے باز نہیں آئے، جس اللہ نے اتنے انعامات جو ان پر کیے ہیں شاید ہی اللہ نے کسی قوم پر ایسا انعام کیا ہو۔ اتنی بڑی فوج کو آنکھوں کے سامنے مارا، انہیں موت کے منہ سے نکالا، دشمن سے نجات دی، ان کے مطالبے پہ تورات دی اور بھی انہیں عزت دی، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کے ساتھ پلٹے تو فرمایا میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا میرے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہیں دیا تھا؟ کیا تم انتظار کرو، میں تمہیں دستور اور تورات دیتا ہوں، اس کے مطابق تم زندگی گزارتے، کیا وہ وعدہ بھول گئے تھے؟ افطال علیکم العہد، یا وعدہ تو نہیں بھولے لیکن وعدے کی مدت لمبی ہو گئی اور تم سے انتظار نہ ہو سکا؟ کیا مدت زیادہ ہو گئی ہے کہ تم بغیر مشورہ کیے اور بغیر پوچھے تم اپنی مرضی کا دین بنا کے اس پر عمل کرنے لگے؟ ام اردتم ان یحل علیکم، یا یہ دونوں وجہ نہیں ہے، نہ مدت لمبی ہوئی ہے نہ تم وعدہ بھولے ہو، پھر تیسری صورت ہے تم نے یہ کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور بات یہی ہے ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے کر میرے وعدے کا لحاظ بھی نہ کیا اور توڑ ڈالا۔ قالوا ما خلفنا موعدک بملکنا، اب یہاں سے قوم کے لوگوں نے اپنی تسلیاں اور وہ تسلی دے کر کہنے لگے موسیٰ کوئی ہم اپنی مرضی سے تو گمراہ نہیں ہوئے، ہمیں تو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، ہمیں تو کسی نے ورغلایا ہے تو ہم گمراہ ہوئی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور کیسے گمراہ ہوئی ہیں کہ ہم جب مصر سے نکلے تھے اور شام کو جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ چلو اور سمندر پار کرو، ان کے زیورات ہمارے پاس آ گئے، اب ہم نے سوچا کہ وہ زیورات ان کے ہیں، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ پھر ساری قوم نے آپ کے بعد مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ یہ زیورات ایک جگہ پر ڈال دو۔ جب ہم نے زیورات ڈالے، سامری نے سب کو اٹھایا اور آگ پر انہیں گرم کر کے ایک بچڑے کی صورت بنا دی، اور جب بچڑے کی صورت بنائی، سانپ اس قسم کی ہے کہ آواز ایک طرف سے جاتی ہے دوسری طرف سے نکلتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، یہ سارے آواز کی شوقین ہیں، اور یہ کہتے ہیں دیکھو بے جان چیز سے آواز پیدا ہو گئی تو سمجھ آ گئی کہ رب اور معبود یہی ہے، ہم کوئی اپنی مرضی سے گمراہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں پلٹے تو اتنے غصے میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، غصے میں سمجھنے لگی اور تورات کی تختیاں گر پڑی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑے اور کھینچ کر لے آیا۔ تو یہ پیغمبر کی شرک پر نفرت دیکھو، غصہ دیکھو، اور توحید میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں تورات کی تختیاں بھول گئی، حالانکہ اتنا بڑا انعام اللہ نے تورات پہ دیا، اور کوئی طور پہ بلا کے تورات دی اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی، جسے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے ڈال دی، اور غصے میں اپنے بڑے بھائی کو، اور بڑے بھائی بھی نبی ہیں، انہیں اتنا لحاظ بھی نہ رہا، غصے میں آ کر جذبات سے بے قابو ہو کر کہ انہوں نے شرک کیوں کیا، اللہ نے ان کو اتنا نوازا اور کرم کیا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، وہ بھائی بیچارے اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، ماں کا رشتہ یاد دلا رہے ہیں، میرے ماں جنے بھائی، یہ میری بات ماننے والے کہاں تھے، انہوں نے تو مجھے کمزور سمجھا،
وَقَالُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا مجھے قتل کر دیتے، لہذا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، مجھے سر کے بالوں اور داڑھی سے پکڑ کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کر۔ یہ کہیں گے دیکھ دونوں بھائی آپس میں لگ گئے ہیں اور دونوں بھائیوں کا اتفاق نہیں ہے، تو جو ہمارے دشمن مشرک ہو گئے وہ خوش ہوں گے۔ فَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کر، میں نے تو منع کیا ہے، لوگوں سے پوچھ لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی سنی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، رب اغفر لی وَلِأَخِی، اے اللہ مجھ سے تو لگتا ہے کہ زیادہ جذبات میں آ کر اپنے بھائی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے بھائی کو بھی معاف کر، وَادْخِلْنَا فِی رَحْمَتِکَ، اور اپنی رحمت میں شامل کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے دعا کی، اس دعا کے بعد ان ظالموں کے لیے بد دعا کی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہیں عنقریب اللہ کا غضب اور ناراضگی ضرور پہنچے۔ اور اللہ کا غضب کیسے پہنچا؟ سامری کے لیے الگ عذاب ہے، اور ان عبادت کرنے والوں جو بچڑے کے سامنے جھکے پڑے تھے ان کے لیے الگ عذاب۔ اب ان کی توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے اور اس کو معبود مان کر اس کے سامنے اعتکاف میں پڑھ کے مجاور ہو گئے، ان سے کہو فتوبوا الی بارئکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ بڑی شدید توبہ ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے یہ کام شرک والا نہیں کیا وہ اللہ کے ہاں بچے ہوئی ہیں، اب وہ قتل کرے اپنے ہاتھوں سے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بڑی سخت توبہ کہ جنہوں نے شرک کیا اور بچڑے کو معبود بنایا ان کو اپنے ہی لوگ قتل کرے جو اس بچڑے کی عبادت سے بچ گئے۔ اب دونوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، قتل ہونے والوں کے لیے بھی سزا ہے، اور جو قتل کر رہے ہیں وہ چاہے اپنا بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، اسے مارنا ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو گے تو توبہ نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اگر اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے تو توبہ کا یہی طریقہ، اور کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاؤ اور کہو غلطی ہو گئی، ایسی غلطی برداشت نہیں ہے شرک والی، قتل کرو اپنے آپ۔ یہ معاملہ بڑا مشکل تھا، ایک دوسرے پر قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئی اور کچھ لوگ قتل بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دوبارہ دعا ثم عفونا عنکم، کچھ لوگ قتل ہو چکنے کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پوری قوم ہی جڑ سے مٹ جائے گی، اللہ خود رحم فرما، اور باقی جو بچ گئے آپ انہیں اپنے فضل سے معاف کر دے، اگر قتل ہو گئے تو لوگ نہیں بچے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا احسان ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ اب تو میرا شکر ادا کرو، ورنہ اگر میرا یہ حکم رہتا تو 5-6 لاکھ قوم میں سے صرف 12,000 نے شرک نہیں کیا، باقی سارے مشرک ہو گئے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے اور شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ پیغمبر 40 دن کے لیے غائب ہوئے اور انہوں نے اپنا دین اور بنا کر شرک میں مبتلا، اور شرک بھی کیا، ایک بے جان بچڑے کے وہ پجاری بن گئے۔ تو یہ شرک ایسی گندی بیماری ہے جو پیغمبر نے برداشت نہیں کی، اور اللہ نے اتنے غصے میں آ کر فرمایا کہ یہ لوگ قتل کرے اپنے آپ۔ تو دعائے اللہ ہمیں اس شرک والے گند اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد والا واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ درس میں